الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوجا سپارہ سورۃ البقرہ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰਗੀਬ ਇਲਲ ਜਿਹਾਦ ਦੇ درمیان دے اندر عذاب دا ذکر کیتا گیا اور سمجھایا گیا کہ مسئلہ جہاد من گنو ادھر تے عمل کرو ورنہ تھوڑے تے عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت تریجا طریقہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام دے اندر پورے پورے۔ مقصد ہے کہ جی میں باقی احکام مننا ضروری ہے ایویں مسئلہ جہاد مننا بھی ضروری ہے۔ مسئلہ توحید ہو گیا، مسئلہ رسالت ہو گیا، مسئلہ قیامت ہو گیا، ہاں جی یہ تو عقیدے دے مسئلے ہیں۔ باقی اعمال ہو گئے، نماز ہو گئے، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج بیت اللہ ہو گئی، یہ اعمال ہیں۔ جہاد ہو گیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے پورے۔ یہ نہیں بس جیڑا کم مرضی آیا وہ من کیتا تے جیڑا مرضی نہ آیا تو اس نہ من، یہ نہ اسلام نہیں۔ اسلام دے واسطے اللہ دا حکم آ گیا کہ اسلام دے سارے احکام منو اور پورے پورے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر۔ کوئی حکم منو تے کوئی نہ منو یہ اچھی گل نہیں۔ جی میں ساڈا بنیا جی روح تھیا تو نماز پڑھی چاہ روح تھیا تو نہ پڑھی، دل آکھا تو روزہ رکھا چاہ نہ رکھا چاہ۔ ہاں جی اکثریت عوام دی بے نماز، اکثریت عوام دی کھجہت ہے۔ یار باقی زکوٰۃ دا مسئلہ الا ماشاء اللہ کچھ بندے ہیں جنہوں نے سمجھ ہے اور خوف خدا رکھ دے اور اپنے مال دا حساب کر کے سالانہ زکوٰۃ دے دیں، ورنہ جان مدد چھڑا دینا۔ بینک دے اندر کوئی قانون ہے بھئی جڑے شیعہ مسلک دے لوگ ہیں انہاں دی زکوٰۃ نہیں کٹی ویندی، جڑے سنی مسلک دے لوگ ہیں انہاں دی زکوٰۃ بینک والے سال تو بعد کٹ گئے۔ وہ بعد ایک فارم پر کر کے دیونا پوندا ہے میرا مذہب میرا مسلک کیڑا ہے۔ اگر سنی لکھ دے تو بعد تو زکوٰۃ کٹ گئی بغیر پوچھے دے، ہر یکم رمضان کو بینک والے زکوٰۃ کٹ گئی۔ اگر وہ لکھے میں شیعہ مسلک نہ تو بعد تو زکوٰۃ نہیں کٹی۔ ساڑھے کئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی صرف اس واسطے پہ ساری زکوٰۃ نہ کٹی جائے لکھے لیتی بدن میں شیعہ ہیں۔ میں تو سنا ایک مولوی صاحب لکھ کے دیتا ہے بھئی میں شیعہ ہوں تاکہ میرے بینک جو پیسہ جو زکوٰۃ نہ نکلے۔ اللہ عالم تحقیق تو میں کوئی نہیں کی تھی سنا ہے چنگا بھلا پڑھا لکھا بندہ لوگوں دا امام، ہاں جی، اور اس نے بھی لکھ دیتا ہے میں بھی مسئلہ کن کیا شیعہ تاکہ میری بینک والے پیسہ جو زکوٰۃ نہ نکلے۔ یہ ایسا مسلمان ہیں، ایسا کلمہ پڑھے نبی دا اور ایسا امید اللہ بیٹھے میں جنت بھی سا۔
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور تے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ چونکہ یہ بھی حکم ہے جہاد والا، تو اللہ تعالیٰ نے اودے بیان دے ویچ اس آیت کو بیان کیتا۔ ظاہری طور تے تا اوکھا کام ہے، گھر چھوڑنا، من کے لڑائی کرنا، ہاں جی، مقابلہ کرنا دشمن، ظاہری طور تے تا اوکھا ہے، لیکن جس ویل اللہ دا حکم بندہ سمجھ کے ویسی یا سمجھ آ ویسی تو پھر کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل بھی نہیں، ساڑھے واسطے تو مشکل ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی پیروی مت کرو، اللہ رسول دی پیروی کرو، اللہ رسول دے حکم منو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، تاکہ اللہ تھوڑے تے رحمت کرے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان دی پیروی کیوں نہ کرو؟ اکہ وہ تھوڑا دشمن، دشمن دا آکھا منین دے ہو تے اللہ رسول دا آکھا نہ منین دے، یہ تو عقل دی گل ہے، بندہ عقل نال بھی سوچ سکتا ہے کہ پیاراں دی گل ہر کو منین دے، دشمناں دی کون منین دے؟ تو اللہ نے بار بار قرآن مجید خبردار کیتا کہ یہ تھوڑا بڑا دشمن ہے، چھڑا دشمن نہیں، بڑا دشمن ہے۔ پھر دشمن بھی ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا، کمال ہے، وہ اپنا رنگ دکھاویں دے، ہاں جی، خفیہ دشمن۔ اللہ نے فرمائی دے حملہ تو بچن واسطے میں نو آکھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، تاکہ میں تھانوں شیطان دے حملہ تو بچا کے رکھا۔ اس واسطے نہیں آکھڑا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، شیطان دے جڑے وسوسے ہیں، خناس شیطان دا نام ہے، اس تو بچن والے اللہ سنا میں تیرے ہی پناہ چاہتا، تو مہربانی کر میں نو بچا۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، ایک خناس نو اللہ کے دو تقسیم کر دیتے ہیں کہ جڑے لوگاں دے دلاں چ وسواس سٹیں دین، خیالات پیدا کریں دین، دین دے خلاف جی دشمنی کر دین، اللہ رسول دے حکماں دے خلاف وسواس پیدا کر دین، شبہات پیدا کر دین، یہ دو قسم دے خناس ہوندے نے، من الجنت والناس، کچھ تو جن ہو گئے ابلیس دے چیٹے، اور کچھ انہوں نے اگاں انسانوں کو بھی تیار کر کے تو وہ بھی شیطانہ والا کام کر رہے ہیں۔ دوہاں تو بچن واسطے اساد ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ بڑا دشمن ہے اے، ہن تھانوں آکسی کملے کی دیواں دے پاؤ عقل جاتے نے۔ حضرت ابراہیم دے گناہوان کھڑا کہ بالا کو کیا کرا پٹھا، اپنے پتر کو کیا کرا سپا کیتا، کہ پیا کرے نا چاہیے وٹا تے دیتا، ہاں جی، دفعہ پر واتا کو پھر گیا، واتا کو پھر گیا، انہوں بی بی حاجرہ کو پہنچ گیا، پتہ ہی ہے کہ نہیں کھتی ویندی پتر کو، اور مارن ویندا پی، کوہن ویندا پی، اس کا کہ اللہ دا حکم ہے تو ٹھیک کریں، دفعہ دی پڑھا۔ حضرت اسماعیل دے پہنچ گیا، پتہ ہی ہے تینوں ابو کی کھتی ویندا، وہ تو ہانے چھوٹا بچہ اس کا دفعہ دی پڑھا، دھر چھوڑا، مزہ آیا، حکم منن دا مزہ آیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی رب نے آکھا اے میرے ابراہیم میرا حکم ہے سر جھکاؤ، اس کا سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے جار، ٹھیک ہے حاضر جی۔ اس وقت اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ رسول دا جیڑا بھی حکم ہوئے، جتنی بھی شریعت ہے، سارے اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل کر، کچھ حکم منے تو کچھ نہ منے، نہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تھوڑا بڑا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تسا نہ منا، چک گئے، پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس تو بعد کہ تھوڑے کو دلائل واضح آ چکے،
مسئلہ کھل گیا، توحید بھی سمجھ آ گئی، رسالت بھی سمجھ آ گئی، حلال حرام بھی سمجھ آ گیا، جائز ناجائز بھی سمجھ آ گئے، دلائل آ چکے ہیں، کھل گیا مسئلہ۔ ہوں تساں بات نوے پہ مندے، فَعْلَمُوا پھر یقین کرو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اگر وہ پکڑن تے آوے تو عزیز بھی ہے، اس نے کوئی روک نہیں سکتا، نہ پکڑے اپنی حکمت نال تو حکیم بھی ہے، ڈھیل کر دے۔ ہاں جی، حضرت لوط علیہ السلام نو قوم نے بڑا تنگ کیا تھا، بالکل بے حیا قسم دے لوگ سارے، پیغمبر نے خدا دا واسطہ دیتا ہے، منع کیتا، سمجھایا، مخالفت ہے، ہاں جی، مخالفت ہے۔ اللہ نے عذاب دا فیصلہ کیا، فرشتے پہنچ گئے، لوط علیہ السلام کو دسا کہ اسا انہاں دے عذاب نازل کرنا ہے۔ اگے تو کہہ میری اکھی دے سامنے نہ تے عذاب نازل کرو، ہاں جی، میرے سامنے۔ اللہ فرمایا ابالہ نہ تھی، سویرے ہی نہ تے عذاب آمنا، تو راتوں رات نکل وان شہر چوں، ہجرت کر وان، چھوڑ وان شہر، اسا انہاں دی بستی دیکھی وہ کہ میں ہونے کرو۔ اگوں فرشتان اللہ اس نے آکھو علیہ صبح پہ قریب، بے حوصلہ کیوں تھی، فجر تو تھی وڑے، ہاں جی، کہ اللہ دی حکمت ہے، اس لیے عذاب تو نازل نہیں کرنا بھی جو پیغمبر کھڑا ہے۔ انہوں فرمایا تسا چلے جاؤ، ہجرت کرو۔ لوط علیہ السلام چلے گئے، منن والے کو ہم تو چلے گئے، فرشتہ نے پوری بستی کو چایا، ٹھڈا جی میں درخت خرید ہے، آسمان تائیں گھن گئے، بلا منہ تو کر کے سٹ اتو پتھراں دا بھی مثال، پتھر بھی نہ لکھن بقاعدہ اے فلانے دے سری چ لگے، اے فلانے دے سری چ لگے، اے فلانے دے سری چ لگے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، زور آور ہے، زبردست، اگر وہ کوئی فیصلہ کرے عذاب دا تو اس نے کوئی روک بھی، تے جے ڈھیل کرے تو حکیم بھی ہے، اے حکمت بھی دے اپنے ہاتھ۔ بندے دا حوصلہ کہڑے، بندہ تو ہونے تھی ویا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حوصلے نال، اپنی حکمت نال فیصلے کر۔ بندے کو اللہ دی حکمت سمجھ نہیں آتی نا، بندہ تو اپنی سوچ دینا۔ وہ کہانی تھانوں کئی دفعہ سنائی بھی ہے کہ جٹ گیا کھوہ تے، اگوں پینٹھے دی ول بھی پئی، آم دا درخت بھی کھڑائی، یہ کیویں بھائی، یہ چھوٹی والے تے گھڑے جڑا پینٹھا لگا پہ، یہ دا بڑا درخت تے چھوٹے چھوٹے آم لگ، یہ تو اللہ کام ٹھیک نہ اس باللہ نہیں کیتا، آدھن اللہ حکمت نال کہا یہ کام ٹھیک نہیں تھیا، اے پینٹھا ہویا اڈے تے آم ہوئے نا، وات کو ڈھکے، یہ چھوٹی وال نال ایڈا بڑا پھل لا دے ہونا، ایڈے بڑے درخت نال چھوٹے چھوٹے آم لا دے ہونا، بس بس چھٹا نو تو آم کچا، انجے تو منہ کی دی کھڑو تو آنکھ تے لگا آنا گیس پلٹا ہے، اگے شکر ہے پینٹھا اتھے نائی، واہ سمجھ آ گئی اتھا ہونا، حالت ڈھیلی کوئی نہ تھے، اللہ سمجھایا پہ میرا پتہ لگے، یہ بھیک کتاں کھڑی ہوتی گھڑے جیڑی تے جاندے سیری چ لگدا، حالے تو تم وویا نہیں، حالے تو تیری آنکھ گئی ہے چھڑی۔ اللہ سونا دے ہاتھ جے حکمت، وہ جو کچھ کر دے، کہیں نو رزق جو دین دے نا، یہ ادھی مرضی، کہیں کو نہیں دین دا، وہ سمجھیں دے بیش نو ٹھیک دیتا ہوں تے کھوتے ٹیٹا مرے چھیں، برداشت یہ نہیں کر سکنا دولت دا نشا، بات اللہ تعالیٰ حکمت نال اس نو تھوڑا دین دے پہ ایک کچھ حوصلے جراوے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس واسطے سارے حکم منو، اگر خلاف کرے سو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دی پکڑی جا جاؤ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے، حوصلہ بھی اس کو۔ فرمایا حل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور، جیڑے کافر ہیں یہ اس انتظار ہے چین کہ اللہ بھی آوے تے فرشتے بھی آوے،
حل ينظرون، نہیں انتظار کر دے الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ اللہ بھی آ ونجے بدلن تے فرشتے بھی آ ونجن۔ مشرقین مکہ دا خیال ہے بھی اللہ تعالیٰ بدلہ تے چڑھ کے سیر کرے دا، یہ بدل جو ٹر دے ودا اتنے اللہ چڑھا ودا ہونا۔ ایک معنی ہے۔ دوجا معنی ہے کہ بدل دی شکل اللہ دا عذاب آمد ہے، اس نو فرشتے گھنا میں۔ اللہ دا وجود تو پاک ہے، اللہ دا سارے ہر وجود کوئی نہیں، لیکن ہے صحیح، اللہ ہے صحیح، لیکن اللہ دا وجود ان کوئی نہیں بھائی نظر آوے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ نو کئی آنکھ نہیں دے سکتی، اللہ ہر کن کو دے دا۔ بس حل ینظرون، اگر نہ من سے دا مقصد انتظار کریں کہ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ بدلنا چاہے، والملائک فرشتے بھی آمن، وقضی الامر فیصلہ تھی ونجے، اللہ دا عذاب ہوئے انہاں دا ستیہ ناس کر ختم کر دیتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ دے ہاتھ ہیں، جیسے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ فرمائے اگر سمجھ نہیں آتی گل تھوڑی کیویں گل ہے، عذاب کیویں سی پکڑے سی، کیویں سزا کیویں دے سی، تو فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات، وقت بنی اسرائیلیاں پہلیاں قوماں کو پوچھو کہ اللہ دے نبی آئے، انہوں نے مسئلہ بیان کیتا، اگوں جنہاں نہیں منا انہوں نے کیا بنی، واقعہ سن دے بیٹھو۔ ہاں جی، قوم عاد نال کیا ہویا، قوم سمود نال کیا ہویا، قوم لوط نال کیا ہویا، قوم نوح نال کیا ہویا، قوم صالح نال کیا ہویا۔ بہت پہلی ہاں قوم دے واقعات پڑھو، پوچھنے دا مقصد ہے، ہاں جی پوچھو کم آتیناہ من آیت بینت، کتنے آسانوں کو دلائل سامنے رکھیں، سمجھایا، نبی سمجھاون والا معجزات دکھائے، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جیڑا بندہ اللہ دی آئی ہوئی نعمت کو تبدیل کر دے، ہدایت اللہ دی نعمت نے، دین دا سمجھ آ ونجنا اے اللہ دی نعمت ہے، دین اسلام شریعت اسلام اے اللہ دی نعمت ہے، سمجھ نہ آوے تو وکری گل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، ایک کھڑے بیچ قرآن مجید ہے، میں جڑا تھوان دین دیتا ہے وہ پورا ہے۔ نبی پاک تک یہ اللہ لفظ نہیں رکھا، 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی دنیا تو گزر گئے، کہنو اللہ نے آکھا الیوم اکملت لکم دینکم۔ آخری پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلے آگئے، ہون اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم، ہون دین مکمل ہو گیا، ہون وچ کمی بیشی دی ضرورت نہیں رہی، وعدے گھاٹے دی ضرورت نہیں رہی، یہ ہے نعمت، اللہ دا احسان ہے اس بندے تے جنوں دین دی سمجھ آ۔ من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دے نال بھلائی دا ارادہ کر دے، اللہ اس نوں دین دی سمجھ دیتا۔ بے دین ہونا، جہل ہونا یہ کوئی کمال ہے، دین تو نہ واقف ہونا یہ کوئی عقل مندی، دین دی سمجھ آ ونجنا تے دین دے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ دی نعمت دی قدر ہے۔ اچھا تو بے قدرے لوگ، سانو کیڑا پتہ ہے، قرآن جالن گل گیا سیوی لگی پیے کہ ہاتھ نہیں لایا، گھر پیے جی جالا بوہاں تو بنے دا اتھے چ رکھ دین، واریاں دے دے اتھے دودھڑ پے کوئی پتہ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تساں جھاتی پاؤ کلور کوٹ تو شاہ عالم تک،
چلو صرف اپنے شہر چاہتے پاؤ کتنے لوگوں کو قرآن دا ترجمان بنا چھوڑو، کتنے لوگ ہیں پورے شہر دے اندر جنہوں نے اللہ دی کتاب نال اتنا لگاؤ ہے کہ انہوں نے ترجمان دا ترجمہ نہیں آتا تو کتنے لوگوں دے ذہن ہی چاہے گا لے بھائی بن کے اللہ دے قرآن کو سوچا سمجھو چا ہے تو سامنے ہے کہ بھی قدر ہی نہیں، بھی قدر ہی نہیں کہ قدر ہے عزت ہی تو تھیندی پئی ہے، عزت ہی تو تھیندی پئی ہے، سنی سکی سارے برابر ہے، جو بندے جو نمازی ہوئے تو باقی سارا لوگ تھے پئی ہو، کوئی چار بندے دیندار ہوئے تو باقی سارا جہل بے دین ہو، چھڑا مسلمان اکھاونا تو کوئی کمال نہیں نا۔ اللہ فرما رہے من یبدل نعمت اللہ، جیڑا دین اللہ بھیجا ہی رسولہ نے سمجھایا اور جنہ نے اگو دے تبدیلی کی تھی اپنی مرضی کی تھی، من بعد ما جات ہو وہ اللہ دی طرفوں نعمت آ چکے ہیں، اس تو بعد انہوں نے اُدھے وچ تبدیلی کی تھی۔ سارے کو دین آ گیا کہ ہمیں واتا سی آ گیا، ان تو 1500 سال پہلے اعلان تھی کہ بے دین مکمل ہے، ادھر تو کوئی کمی نہیں، سارے وچ کمی ہے، کمزوری ہے، قدر نہیں پہ تھی نہیں، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ فرمایا جی میں اللہ دی قدر کرن دا حق ہے نہ کیتی کوئی، ایک اللہ دی توحید انہیں سے آتی ہوتی، اللہ فرمایا ما قدر اللہ، تے نبی پاک دی رسالت کو ننے سمجھا تو اتھے اللہ فرمایا ما قدر اللہ، دعائیں جاتے اللہ کے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب نبی کو بشر ننے منا تے رسول منن واسطے تیار نہیں نہ اللہ دی بے قدری کی تھی ہے، آکھنے بشر دوتے اللہ کوئی شے نازل نہیں کی تھی، انسان دوتے اللہ کوئی شے نازل اے ایک بے قدری کی تھی، دوجا ما قدر اللہ حق قدر ہی، اس تو پہلے مسئلہ بیان تھیا کھڑے کہ اللہ فرمایا جیڑے تساں پوجیں دے ہو جنہ دی عبادت کر دے ہو، ہاں جی سنو گل سنو، یا یوحنا ضرب مثل فاستمعوا لہ، گل بیان تھیندی پئی مثال بیان تھیندی پئی بڑی توجہ نال سنائے، فاستمعوا لہ دا معنی پوری توجہ نال سنائے گل سنائے جی، جنہ کو خدا تو سوا سریں دے پکرے دے ہو، مشکل کشا سمجھیں دے ہو، حاجت روا سمجھیں دے ہو، تھوڑا آدھے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ فرمائے سنو سنو گل توجہ نال سنا، اللہ فرجیش فرماؤ آکے لئیں یخلقوا ذبابا، اے ایک مکھی ننے بنا سکتے، چلو وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں تھوڑے سارے بناوٹی معبود اکٹھے ہوئے، سارے رل کے مکھی بناونا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، سورۃ حج 17 سے پڑھا ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے رل وجن مکھی نے نہیں بنا سکتے، مکھی بناونا تو در کے نہ رہ گیا، اِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بناونا تو جہاد رہ گیا، مکھی کا شے کھس کے مال پوے بلا ہی نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، منگن آلا بھی کمزور تے دیون آلا بھی، ما ہونا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ دی قدر نہیں کی، ان اللہ قوی، بڑا طاقتور ہے، عزیز بڑا غالب ہے، مطویات سارے زمین آسمان اللہ فرمائے مطویات بھی زمین، اللہ دے سجی ہاتھ قابو کنٹرول ہی، اس خدا دی نہ قدر بھی نہیں کی تھی،
خدا دی قدر بھی نہ ہوئے، نبی دی قدر بھی نہ ہوئے، دین دی قدر بھی نہ ہوئے، بات عزت مل سی۔ اللہ فرمائے من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، جس بندے نے اللہ دی آئی ہوئی نعمت کو تبدیل کر دیتا وہ بھی سنے فإن اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ یہ تو دین آ چکا ہے، وہ دے احکام ہیں، انہوں نے سمجھنا ہے، وہ دے مطابق زندگی نکی کوتاہی اگر کوئی ہو ویندی تو اللہ معاف کر دے، تے سیدھا بندہ نہ تے کھڑ تھی وے ایک کام تو میرے کو نہیں تھی نا۔ سردار آکھے نوکر کو ونج باہر والا دروازہ بند کر، اس آکھے باہر مین لتھا کھڑ گیا نہیں بانا کی باہر، اس آکھے اچھا مکان والا دروازہ بند کرتا، اس آکھے گرمی تھی اس آکھے اچھا بلب بند کرتا سم، اس آکھے اتنے کام میں کی تن کوئی تو ہی کرتا، باہر نہیں گیا باہر چلتی کھڑی، مکان دا دروازہ بند نہ سی تو آکھے گرمی تھی کی اٹھا چھٹا کوئی نہیں، اگوں سردار آکھے بلب بند کر، اس آکھے اتنے کام میں کی تن کوئی تو، سارا کا حال ہی ہونے جی۔ نماز پڑھو جی ٹائم کوئی نہیں، روزے رکھو جی ہاڑ ساون دے روزے کون رکھے گرمیاں، زکوٰۃ دو جی کہ آپ مقروض ہیں بھئی رہ کسی کی۔ من یبدل نعمت، آیت بڑی مزیدار ہے، یہ تو سارا قرآن مزیدار، لیکن اللہ کیا فرما رہے، کیسے جھجھوڑ رہے، کیسے تنبیہ کرے۔ من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، جس بندے نے اللہ دے دین آمن تو بعد تبدیل کر دیتا، اپنی مرضی کی تھی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا ہوا۔ اچھا بے قدری کیوں تھی بھائی، وجہ کیا بنی، اس نے اللہ بیان کیتا نے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا دے نشے پھنس گئے، جیڑی شے نال دل نہ ہی لاونا اتھے دل لا بیٹھے، جتھے لاونا ہی اتھے نہ لایا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا دی محبت اتنی آونجنا کہ اللہ رسول دے احکام دی لاپرواہی پیدا ہو بنے، بہت بڑا نقصان ہے بندہ۔ ٹھیک ہے دنیا بغیر بھی زندگی نہیں گزری، اسباب ظاہریہ ہے جی، لیکن ادھر مقصد نہیں ہے بے دنیا کماون دے اندر اتنے لگ ونجو کہ خدا رسول دا نہ ہی تھوڑا بھول ونجو۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرمائے انہاں لوگوں واگو نہ ہو ونجو جنہوں نے خدا کو بھلا چھوڑائی، انہاں خدا کو بھلائی، خدا انہاں کو جا بھلایا۔ ایسیاں بیماریاں سٹیاں، ایسی مشکلات پیدا کیتیاں، ایسی مصروفیات پیدا کیتیاں کہ بندے کو اپنا ہی ہوش ختم تھے کہ میں نفع کریں دا پیا، نقصان کریں دا پیا، اپنی آخرت برباد کریں دا پیا، آباد کریں دا پیا، خیال ہی ختم تھی گیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اتنا بے چیت تھیا کہ فکر ہی ختم ہو گئی، احساس ہی ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال سودا بھڑے کٹا، اس نے کہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلے دا کہ سامان لٹ گیا ہی تو انہوں نے چھڑا رمان ہی نہیں لگا، انہوں نے کہا کیا ہوا، دین ضائع تھی گیا، عمل ضائع تھی گیا، اللہ رسول ناراض ہو گیا، چھڑا ذہن ہی نہیں ہے بے ہاں بڑی غلطی ہو گئی، احساس بھی نہیں۔ بیماری اللہ وجہ بیان کی تھی، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جڑے دین دے مخالف ہے انہوں نے دنیا بڑی سونی لگی، دنیا دی محبت پیدا ہو گئی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب دا بڑا نہ شکر ہو گیا۔ وجہ
کہ انہو لحب الخیر لشدید، ادھے دل چ مال دی محبت بہت زیادہ پائے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، چلو اللہ نے ساریاں گن چھوڑی۔ لوگاں دے دل چ دنیا دی محبت جگہ کر کے اور بڑا سونا نظر آنے لگ گیا۔ باہر زین للناس حب الشہوات، خواہشات دی محبت، او کیڑی شین؟ من البنین، بیٹاں دی محبت، عورتاں دی محبت، سونے چاندی دی محبت، گھوڑاں دی محبت، جانوراں دی محبت، فصلاں تے زمیندارے دی محبت، اللہ نے سارے گنے۔ ہاں جی، کوئی پتراں دی وجہ تو اللہ رسول دا نافرمان دیا کرے، کوئی عورتاں دی وجہ تو اللہ رسول دا نافرمان دیا کرے، کوئی سونے چاندی دے چکر وچ اللہ رسول دا نافرمان دیا کرے، کوئی گھوڑاں دی محبت جا کے اللہ رسول دا، کہ جانور رکھے انہاں دی محبت اللہ رسول دا نافرمان دیا کرے، کہ زمیندارہ سنبھالے تے اودی وجہ تو اللہ رسول دا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الفضة من الذهب والفضة والخیل المسومہ۔ اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں اے دنیا دیا چیزاں ہم دل جو لایا انہیں ہی کے پاسے پترہ دے پیچھو پیا تھا اللہ رسول گیا ہے، عورتاں، گھوڑے، زمیندارہ سب کچھ گئے۔ ایک کافران دی وجہ آئی تے پھنس کھڑے آسا۔ زینا للذین کافر ہوئے، سونا کر دیتا گیا کافران واسطے کیڑی شے؟ الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی۔ اے بھائی بڑی چنگی ہے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہ ڈٹھا، یہ ایک سمجھے۔ دوجہ کا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ اس اگے سیاںہ تھی اتنے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے، یہ تو عارضی اللہ تعالیٰ نے ہر شے دیتی ہے، بے دنیا دے رہو، مکان بناؤ، کھاؤ پیو، وقت ہے تھوڑا جتنا اے گزارو تے بات اگاں تو سا چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، دنیا تے اپنے اندر دو صفتاں پیدا کرو، یا اجنبی بن کے رہو یا مسافر دی طرح بن کے رہو۔ اجنبی آدمی اوپر آدمی سمجھیں دا میرا سونا ہے کہنا میں کیا کہنا، چلو جی۔ مسافر سمجھیں دا میں کوئی تھے رامن تنا ہے گھنٹے دہاڑے میں تے تو چلا ویسا۔ نبی پاک نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، یا تو مسافر ار بن کے رہے یا اجنبی اوپر بندے ار بن کے رہو۔ اگر اس دنیا تے کہ ہمیشہ رہنا تھا حضرت محمد راندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ صدیقہ فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا تے کہ ہمیشہ رہنا ہوندہ تو حضرت محمد ہمیشہ راندے، وہ چلا گیا تھا اسا کڑے باغ دی بولیاں کیسا کو اسا ہمیشہ دے رہا ہے۔ کوئی انسان کوئی دنیا دی شے اتنے ہمیشہ واسطے پیدا نہیں تھی، جان بھی عارضی تے ہر شے بھی عارضی تے خود انسان بھی عارضی۔ لیکن غلطی لگ گئی، ایہو بندے نے سمجھا کہ میں تے تھائیں راوڑ ہیں، اگاں آپے کے ڈیٹھی میں سی، واہ چنگا سمجھا، کہا کہ نہ کہنو نماز پڑھی کر کہ آپے ڈیٹھی میں سی، ڈیٹھی تو ویسی سمجھ آوے سی۔ زین للذین کافروا الحیات الدنیا، ایک تو دنیا نال دل لگ گیا، دوجا یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا، دین داراں تے مذاق شروع کر دیتا۔ یہ وکری مصیبت ہے۔ آپ نماز پڑھتا نہیں، نمازی تے اعتراض ہے۔ آپ حج کیتا کو نہیں، حج کرن تے اعتراض ہے۔ آپ روزہ رکھا کو نہیں، روزے رکھن والے تے اعتراض ہے۔ آپ داڑھی منائی کھڑے، داڑھی والے تے اعتراض ہے۔ مذاق کافر کریا تو خیر ہے، غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا۔
مسلمان بھی بڑے کھلے دل نال ایسے ایسے الفاظ داڑھی دے بارے آدھے کہ شیطان کو بھی شرم آؤ. ہوں داڑھی نو بلیڈ آکھنا، داڑھی کو بہاری آکھنا، داڑھی کو پوچھل آکھنا، داڑھی کو چھجل آکھنا، یہ لفظ سارے مہاجر جی استعمال کوئی نہیں سنے اسن تو میں تو کئی دفعہ سنے. ہاں جی بورڈ لا دیتا بچ داڑھی والے تو سنت رسول دئی تماشا بنا دیتا گیا. مذاق یسخرون من الذین آمنوا، مذاق کر دین انہاں لوگاں تے جڑے ایماندار ہیں، والذین اتقوا، اور مذاق کر دین انہاں لوگاں تے جڑے پرہیزگار ہیں متقی ہیں. انہاں تے الٹا مذاق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی چو گزرے نا تو اشارے کریں ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ٹپا ویندا نہیں جڑا تھوڑے لات منات تے حبل دے خلاف تقریرہ کریں. نبی پاک تے مذاق کر، صحابہ تے مذاق کر دے، ہون دینداراں تے مذاق کر دے. میں آدھا عمل نہ کرو مذاق تک نہ کرو. چھوٹی جی سنت رسول تے مذاق کرنا کفر ہے، وڈی جاتا جہادر ہے. یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا. ایک تو دنیا دی محبت آ گئی، دوجا دینداراں تے مذاق. اللہ فرمایا بل اتقوا فوقہم یوم القیامت. سبحان اللہ. دیندار متقی لوگ دین قیامت فوقہم یوم القیامت. اتھے تو ٹھیک ہے حضرت بلال غلام ہائی کہندے محتاط ہائی، لیکن اللہ رسول دا دین جو قبول کیتس قیامت علی اللہ فرمائے فوقہم یوم القیامت. انہاں نال تو اتے دے درجہ چوشی ہیں. دنیا تے کھامن دا ٹکر نہیں ہے، اچھا مکان نہیں ہے، ہاں جی اچھی سواری نہیں، لیکن دین دی وجہ تو دین قیامت اللہ سنو بلندی عطا فرمائے. اے تھانو پتہ ہوئے کہ جنت اتنا بنی ہے تے جہنم تھلے بنی ہے. ہاں جی جڑے جہنم وچ ویسے نو ستیاں زمین تو تے جڑے جنت وچ ویسے نو اے تو انہی لفظ سچا تھی ویسی پہ جنتی لوگ اتنا ہو سکتے جہنمی تلنا ہو سکتے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل درجے دے لحاظ نال اللہ انہوں کو عزت عطا فرمائے سی. دنیا تو انہوں کو گھٹیا سمجھا گیا، کمزور سمجھا گیا، ذلیل سمجھا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو گئے کہ اے کمینے لوگ ہیں تینوں منن والے کمی کموڑا سارے نوکر سارے تے تیرے منن والے تیری کیڑی عزت ہے سارے. یہ گل مکے دے کافراں نے نبی پاک کو آکی تے کو منن والا بلال ہے تے اساں وڈے سردار تیرے کول بوائیں. انہوں نے کیڑا پتہ حضرت بلال کون ہے؟ یہ تو خدا ہی جاندہ نا. قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری. سونے دی قدر سنارے کو ہوندی ہے تے موتیاں دی قدر موتی ویچن والے کو ہوندی. انہوں کیڑا پتہ پہ حضرت بلال کون ہے؟ قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری. وہ تو انہوں پتہ. ہاں جی مکہ فتح ہو گیا اللہ دے نبی سونے فرمایا بلال خانے کعبے دی چھت تے چڑھ گیا زانا. مکے والے کافر لائی ودی ای ہو بندہ لبدا ہے سنو. اللہ چنا نا اللہ نبی پاک کو فرمایا اسے نو کھلار جنہوں لوگ گھٹیا سمجھے دیں خانے کعبے دی چھت تے حضرت بلال چڑھا گیا. تو جڑے سیان دین پہ حضرت بلال دی کتنی قدر ہے تاریخ سیرت دیا کتابیں لکھا پہ کہ حضرت عمر جلے بلال آندہ پہ اٹھے کھڑا جہاں سیدنا ہمارا سردار آ رہا ہے. سمجھنا نہیں سمجھے دینا تو حضرت عمر گھاٹ آدمی نہیں کائنات مسلمانہ چلوتے در دیتا بڑی شان دا مالک ہے حضرت عمر. حضرت بلال آ رہے ہیں حضرت عمر اٹھی کھڑے جا سیدنا ہمارا سردار آ رہا ہے.
یہ بے وقوف کو پتہ نہیں آپ آنکھوں ارے پلا ایک کمینہ انسان ہے، ذلیل انسان. اللہ نے دین ہی قدر رکھے. یہ ممبر رسول ہے، سانو کہیں بلاونا تھے. اس نبی دا مسئلہ ہے، وراثت ہے پیغمبر دی. عبد الرحمن موچی دے پتر نو کہیں بلاونا ہے. بند کرو میں جمعہ پڑھائے مولانا مرید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تے مسلح تے مسجد وڈی بھری ہوئی سین بھرا ہویا گلیاں چ صفاں لگی ہوئی. میں روਣ آ گیا اتنے. میں اللہ سونا میں کتھے ایک وقت دا ولی عالم دین پیر او دے مسلح تے میں نے کھلار دیتا. ذہن وچ خیال آ گیا اللہ سٹا لا کے تو کیڑی شے ہے تینوں میں دین دیتا اس واسطے کھلارے. کمتر پپلا ناتھ خان جڑا ساڈا قوم دا گھٹیا آدمی رنگ دا بالکل کالا. میں اپنی اکھی نال ڈٹھے بڑے بڑے علماء اٹھی کمتر آ گئے. حافظ سلطانہ کہی سہ مدحت خان صحابہ دے پر کمتر تو کمتر مل سے نا. نبی دے یاراں دے شان لکھن والے تو کئی نعت خان آئے ہیں، کئی مدح سرائی کی تھی، کئی تعریفاں لکھیاں. سہ مدحت خان صحابہ دے ہزاراں تے سینکڑے صحابہ دی شان لکھن والے ہن پر کمتر تو کمتر مل سے نا. کمتر دیاں ود کوئی نہ پیدا تھی سی. سرائکی دا نعت خان بڑے بڑے علماء اٹھی کر دیں کہ کم طرح دا پیس ہائی کون قوم دا مسلی ہے رنگ دا بالکل کالا. لیکن قدر آئی نا سمجھینا کہ کم تر کون ہے. یہ نہیں ڈٹھا عالم ہے کہ نہیں، یہ نہیں ڈٹھا ملک ہے کہ نہیں، یہ نہیں ڈٹھا خان ہے کہ نہیں، یہ ڈٹھا ہے جو آندھا کون پہ اللہ اس میں کتنی عزت دیتی ہے. یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا. ایک بیماری دنیا نہیں لگی، دوجا گناہ گاٹے پا بیٹھے تو دین داراں تے مذاق کیتا تماشا بنایا. آج تو پہلے جس بندے آکھا پاکستانی چند بے وقوف وہ بے وقوف نو اپنے ملک کی جراواں دی نصیب نہیں تھی. مولویاں دے بارے آکھنا چند بے وقوف ہیں. یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا. اللہ فرمائے فوقہم یوم القیامہ. قیامت علی میں انہاں کو بڑی اونچی شان دے ساں انہاں کافران نالوں اونچے ہو ساں. دنیا تے تک اساں بہت وڈے ہیں کیوں کہ سارے کول پیسے زیادہ نہیں، سارے کول دنیا زیادہ نہیں. اللہ فرمائے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دنیا تے میں رزق عزت واسطے نہ دیندا بھئی فلانے دی عزت زیادہ ہے اس واسطے جنت وچ ویسی تے جڑا غریب ہے وہ جہنم وچ ویسی. یہ فیصلے غلط ہے. جنت ونجن واسطے فیصلے رزق تے روزی تے نہیں تھی ونے، جنت وچ فیصلہ ایمان تے عمل تے تھی ونے. فرعون جہنم وچ گیا کھڑا سی تے حضرت بلال بات فرعون کول تھوڑے پیسے ہیں، قارون کول تھوڑے پیسے ہیں. بیب کئی کافر دنیا دے سردار علاقے دے ملک دے گزر گئے، بادشاہ گزر گئے، وہ جہنم وچ ویسے. کافر دا خیال ہی ہوندا ہے بھئی جن دے کول پیسے زیادہ ہوویں او بڑا. اللہ فرمائے غلط ہے جی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. روزی دا مسئلہ میں انج نہیں رکھا بھئی جڑا میرا پیارا ہوئے اس کو دیواں تے جڑا کافر کو نہیں. میں کافراں کو پاس زیادہ دے چھوڑے نہ تے اپنے پیارا گزرا تنگ دست بنا کے ہے جی. سبحان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستے میں پھوڑی تھے جلے اٹھن تک کانڈ مبارک تے نشان پھوڑی دے پائے گئے. حضرت عمر آئے چیخاں نکل گئیاں رونے یا رسول اللہ سچے نہ سارا دین سچا نہیں. بات ایسا کریں کھامن پیمن سوکھاں سواریاں نہ گل چنگیاں
تو تھوڑی یہ کیفیت ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا عمر تینے یہ گل پسند نہیں کہ کافر دنیا تے عیش کریں تے اساں جنت تے عیش کروں؟ تینوں یہ گل پسند نہیں؟ اے فیصلے ہی غلط ہے. سانو یہ بیماری لگی 4 پیسے جہاں کو لوندن اکھے اس نو بخت لگے. نماز پڑھ دے اکھے نہیں، روزے رکھ دے اکھے نہیں، زکوٰۃ دیں دے اکھے نہیں. تو بیماری تو وہ لگی سانو ہی. ہاں اللہ جواب فرمائے واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جنوں چاہتا ہے رزق دے بغیر حساب دے. دنیا تے تو رزق دے دیں وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کہ کافر کو نہ دے سان تے دنیا تے مان دا نہیں. یہ نہیں رزق دا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ ہے رزقها. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ ہی پہنچاؤں گا.